ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي القرشي المكي المدني الهاشمي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات اللہ. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نجم العباس ابن نذیر العباس مرحوم کے روایت طیبہ کو ارشاد کریں. جلدی جلدی بات کا آغاز کر دیا جائے. ہمارے بھی اس وقت توانائی نہیں ہے. نزلہ اپنے شباب پہ ہے، بخار اپنے شباب پہ ہے. بہرحال رضا پروردگار کے لیے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں مرحوم کے تسکین قلب کے لیے، تاکہ روح بھی ان کی شاد رہے. اور جس طرح محمد اور آل محمد دنیا والوں کے لیے نمونہ عمل تھے، اسی طرح بیٹے کا کردار مرحوم کے دنیا والوں کے لیے ایک بہترین راہ مثل بن جائے. انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ کے اندر اپنی بات کا اختتام کر دوں گا. ایک صلوات پڑھ دوں محمد قرآن مجید کی بڑی معتبر اور بڑی اعلیٰ مرتبت کی آیت، جسے پروردگار عالم سورہ ملک میں شروعاتی آیت میں انسانیت کو متوجہ کر رہا ہے کہ اس خیال میں نہ رہیے گا کہ یہ دنیا کا دار و مدار آپ کے ہاتھ میں ہے. اس خیال میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک. یہ دنیا، ساری دنیا کا دار و مدار ہمارے ہاتھ میں ہے. وعلی کل شیء قدیر. اور اس خیال میں بھی آپ نہ رہیے گا امت سے کہ ہم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھ رہے ہیں. اللہ وضاحتی طور پر جملہ ارشاد فرما رہا ہے: ساری دنیا کا دار و مدار ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم ہی ہر چیز کے مالک ہیں. بڑی آسانی سے جملہ کہا. اس کے بعد کیا کہا؟ الذی خلق الموت. تو دنیا اس خیال میں ہے پہلے حیات آئی ہے. اللہ اللہ. دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ پہلے حیات آئی، لیکن اللہ نے قرآن کی آیات میں وضاحت کر کے بتایا: چلنے پھرنے کو حیات نہ سمجھو، کھانے پینے کو حیات نہ سمجھو، ایک دوسرے سے ملاقات کو حیات نہ سمجھو. یہ تو پانی چیز ہے. حیات تو ہم تمہیں دیں گے جب اس دنیا سے گزر جاؤ گے. ایک دوسرا گھر بنایا جائے گا، نام تمہارا تبدیل ہو جائے گا، گھر تمہارا تبدیل ہو جائے گا، رشتے دار تمہارے تبدیل ہو جائیں گے. دنیا والوں کا اصول کیا ہے؟ ایک صلوات پر محمد والے. تو اصول دنیا یہ ہے، جب تک عباس مہدی کی آنکھ کھلی ہے،
لوگ مولانا کہیں گے، لوگ قبلہ کہیں گے، لوگ حضرت کہیں گے، یہاں تک کہ اگر آیت اللہ بن جائے تو مرجع علی قدر بن جائے تب بھی لوگ مرجع کہیں گے، لیکن جیسے ہی دار پانی سے رخصت ہو گئے اب نہ ہم مرجع نظر آ رہے ہیں، اب نہ ہم آیت اللہ نظر آ رہے ہیں، اب نہ مستحیل نظر آ رہے ہیں، تو سامنے والے نے سوال کر لیا کون چلا گیا ایسا مرحوم تھے؟ اللہ اللہ، میں اتنا بڑا شخص کہ سامنے والا کہا مرحوم، اور دنیا والے یہی تو دستور پروردگار ہے، تم جتنے بڑے بادشاہ کیوں نہ بن جاؤ مرنے کے بعد نام ہم دیں گے، امیر ہوگا نام نہیں ہوگا، غریب ہوگا نام نہیں ہوگا، گورا ہوگا نام نہیں ہوگا، اسود ہوگا نام نہیں ہوگا، لمبا ہوگا نام نہیں ہوگا، چھوٹا ہوگا نام نہیں ہوگا، اللہ نے بھید بھاؤ سے کام نہیں لیا ہے۔ اللہ اللہ، میں تو بڑا پیسے والا تھا، اے معبود ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا گھر بنایا جائے تو ٹائلس لگوائے جائے، اور کر رہے ہیں آپ، اللہ نے دستور بدل دیا ہے، زندگی میں ٹائلس لگوائیے، زندگی میں بہترین سے بہترین زندگی گزاریے، زندگی میں بہترین سواری کا انتظام کر لیجیے، اللہ اللہ، اور کر رہے ہیں اللہ نے نام تبدیل کر دیا پہلے مرحلے پر، جیسے ہی دار پانی سے گئے یہ مولانا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کہنا پڑے گا، اللہ اللہ۔ ایک اور ایگزامپل دے دیا جائے، یہ مولانا جھوٹا ہے لیکن جب نماز میت میں آئے گے تو تمہیں کہنا پڑے گا اللہم انا نعلم من اللہ خیرا، اے معبود ہم اچھائی کے علاوہ جان نہیں رہے ہیں۔ وہ دنیا والے ہوں گے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے اب ہماری بارگاہ میں آ رہا ہے کہ تمہیں ہمت نہیں ہے، تمہیں مدار نہیں ہے، تمہیں قدرت نہیں ہے، اب تم کا جگہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ تو اللہ کی وجہ سے نہیں اندر کی وجہ سے کہتے ہیں، اس تلوار کر دے محمد کہیں چل لے گئے، اللہ اللہ، وہ اللہ کا خوف تھوڑی نہیں ہے۔ ارے میں نے اکثر بیشتر علاقوں میں یہ دیکھا ہے کہ میت سے ہو کر آئے تو پہلے دوسرے کے گھر جاؤ، بدھا کیا ہے؟ تو بدھا یہ ہے اگر نہیں جائے تو وہ پیچھے پیچھے، اللہ اکبر۔ اپنے علم کا علم دیجیے، اگر ہم دوسرے کے گھروں میں نہیں گئے فوراً اپنے گھر میں چلے گئے، میں بڑی آسانی سے جملے کو عرض کر رہا ہوں اور بالکل ایک ایک جملہ حق پر مبنی ہے، جہاں بھی غلط ہو جاؤ بالکل میری طرف سے پورا اختیار آپ کو ہے، ٹوکیے کا ضرور، لیکن یہاں پر رک کر جملہ اور عرض کر دیا جائے۔ کچھ دنوں پہلے ایک عالم کو بندوق کی نوک پر اتار لیا، اللہ اللہ، یہ بیان کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے کہنے سے عالمانہ گفتگو نہیں ہوگی، ہم بتائیں گے حق کیا ہے، ہم بتائیں گے علم کیا ہے، ہم بتائیں گے موت کیا ہے، ہم بتائیں گے حیات کیا ہے، تو تمہاری بساط کیا ہے جو دنیا والوں کو بندوق کے نوک پر رچاؤ، اور ان کو کہا گیا جو ہم کہیں گے پڑھنا ہے اور ہم تمہیں پڑھنے نہ دیں گے، یہ دنیا والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پہلے مقام پر تمہاری وقعت جو تھی اس کو توڑ دیا، بادشاہ ہو رہو اب مرحوم ہو گئے، دولت والے ہو بہترین بنگلے میں رہتے تھے اب گھر ہم تم کو دیں گے، نہ لمبائی زیادہ ہوگی نہ چوڑائی زیادہ ہوگی، اور دنیا والوں سے اگر اکڑ کر گئے ہو تو قبر کے اندر پیس کر بتائیں گے وہ دنیا کی اکڑ تھی، اکڑ ہم بتاتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ، بہترین سواری کا انتظام دنیا میں ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ جملہ عرض کر دوں، R1 5 سے نیچے کام نہیں ہوگا، ہاں صرف ڈیزائن لے لیا جائے تبھی معاملہ حل ہوگا، بلیرو سے چلے ہوئے تبھی معاملہ حل ہے، بلانے نہ جانے تب تک معاملہ حل نہ ہوگا۔ یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بہترین بہترین سواری کا انتظام کر رہے ہو، بہترین بہترین سواری پر بیٹھ کر چل رہے ہو، اللہ نے کہا اس کا غرور بھی ہم توڑیں گے، اللہ اللہ، اللہ کی آواز آ گئی، ہم نے 3 چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے۔
پہلے تم غرور کر رہے تھے بہترین سواری میں چلیں گے، اب امیر جس سواری میں ہے غریب کو بھی اس میں جانا پڑے گا۔ امیر جا رہا تھا بڑی گاڑیوں سے، ہم نے دیکھا معبود کی طرف ہاتھوں بلند کر دیا ہے، معبود ہماری بساط نہیں ہے، ہم سائیکل سے چلنے والے، سامنے والا انسان غرور کے عالم میں، تکبر کے عالم میں بہترین سواری کا انتظام کر لیا۔ معبود اگر اس کو دیا ہے اس کو اور ترقی دے، ہم کو بھی دے، لیکن اللہ کی آواز آگی ملے گا ضرور، لیکن سواری ایک جیسی ہوگی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا تابوت جب لایا جاتا ہے تو پہچان میں نہیں آتا، امیر لیٹا ہوا ہے، غریب لیٹا ہوا ہے، رشتے دار لیٹا ہوا ہے، پرایا لیٹا ہوا ہے، کیا نہیں ہم ساری چیزوں کو تبدیل کر دیں گے۔ اب بہت امیر انسان تھا، بادشاہ وقت، بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، میں اپنی مثال دے دوں، مولانا ہے، مجلس پڑھنے آئے، امامے سے نیچے نہیں ہے اور کر رہے ہیں آپ، وجہ کیا ہے کہ اپنی حیثیت کو ہم کو بیان کرنا ہے، لیکن جب دنیا سے گئے تو نہ قبا ساتھ جا رہی ہے، نہ ہوا ساتھ جا رہی ہے، نہ امانہ قبر کے اندر جا رہا ہے، اور اللہ کیسی بات کر رہا ہے، اتنی محنتوں سے اتنی کاوشوں سے ہم نے علم کو حاصل کرا تھا، کم از کم یہ علم قبر کے اندر تو چلا جاتا، یہ امانہ ہوا قبا جس کو ہم علم سمجھتے ہیں، میں بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھوں، امانہ اور ہوا قبا علم نہیں ہے۔ اس خیال میں نہ رہیے گا یہ لباس علم کی علامت ہے، ابن زیاد پہن کر آیا تھا، لوگوں نے سوال کر لیا ابن زیاد اپنا لباس کیوں نہیں؟ میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لباس کو اس کو یہ نہ سمجھیے گا علم کی علامت ہے۔ ہر آدمی اس وقت لگائے ہوئے ہیں، سمجھنے کا موقع لیجیے، سمجھیے کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، جس کا من ہوا اٹھایا لگا لیا، اللہ اللہ، میں نے تو کبھی اس پہ اسکوپ نہیں لیا اور کر رہے ہیں، میں نے کبھی آلہ نہیں لیا ڈاکٹر کا، وجہ کیا ہے ہم ڈاکٹر نہیں ہے، میں نے کبھی آرکیٹیکٹ والا کام نہیں کرا، وجہ کیا ہے ہم انجینئر نہیں ہے، کبھی ہم نے پائلٹ والا کام کرا ہی نہیں ہے، وجہ کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ اللہ اتنی مظلومیت ذات ہے، ذات مولوی جس کا علم ہوا عالم نظر آیا، جس نے بھی سوچا ایک ٹوپی لے لی عالم ہو گیا، شیروانی پہن لیا عالم ہو گیا، بڑی بڑی تقریریں کرنے لگا عالم ہو گیا۔ عالم بننا اگر اتنا آسان ہوتا تو جعفر الغدا گھر سے نکلنے کے بعد باہر جب نکلے ہوئے ہیں گھر میں لگائے ہیں تالا، غور کریے گا، گھر والے چلے گئے، جعفر الغدا باہر نکلے، آیت اللہ علیہ ہے بہت بڑے مرجع تھے، باہر نکلے، کہا گھر والوں کو ڈسٹرب کیسے کرے، رات میں آ رہے ہیں، رات کی تاریکی میں آئے، اپنی ابا کو باہر بچھایا، وہیں پر سو گئے۔ غور کرا آپ نے، عالم ہوتا کون ہے جو دوسروں کو ذرہ برابر اذیت نہ دے، میں بڑی آسانی سے کہہ کر آگے گیا ہوں، جو ذرہ برابر بھی اذیت نہ دے، لیکن اللہ اللہ آج کل کے ذاکرین، آج کل کے خطبہ، آج کل کے علماء ایسے ہو گئے ہیں جب تک نہ والی بات نہ ہوگی مجلس کامیاب نہ ہوگی۔ اصل مجلس کی کامیابی واہ واہ میں نہیں ہے، اگر مجالس میں آئے ہو تو کم از کم ایک جملہ گھر تک تو پہنچا دو، اگر گھر تک جملہ پہنچا تب تو مجلس کامیاب ہو گئی، اگر گھر تک صرف حصہ پہنچا ہے تو اس خیال میں نہ رہنا مجلس کامیاب ہو گئی، ہم حسینی بن گئے۔ حسینی کا معاملہ یہ ہوتا ہے یا تو کردار گھر تک پہنچاؤ یا تو عالم کی باتیں گھر تک پہنچاؤ، لیکن ہمارا اصول بالکل برعکس ہے، ہم صرف حصہ گھر تک پہنچاتے ہیں باتیں نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ الذی خلق الموت، ہم نے موت کو خلق کر دیا ہے۔ اب جو تم چل رہے ہو، جو ٹہل رہے ہو، گاڑیوں کا انتظام کرے ہوئے ہو، بہترین بنگلہ لیے ہوئے ہو، یہ تو موت ہے۔ اللہ اللہ الذی خلق الموت،
لیکن دنیا میں انسان آنکھیں کھول کر دیکھ رہا ہے ادھر ادھر، اپنے کانوں کو ہر طرف لگائے ہوئے ہے، کون کس کی غیبت کر رہا ہے، تو بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھتا رہو. کون کس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، نظریں جمائے ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن میں آیت پیش کر دی، الذی خلق الموت، ہاتھ چلا لیں یہ تو موت ہے، زبان چلا لیں یہ تو موت ہے. الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کو آپ کے درمیان لے کر آیا معبود، اس کے بعد کہا کہ تم دنیا سے چلے گئے، اب ہم نے تم کو حیات جاودانی دے دی ہے. بہتر یہ ہوگا اپنے اعمال کو ساتھ میں لے کر آنا. اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو پہلے بھی موت میں تھے، مرنے کے بعد بھی موت میں رہو گے. اے معبود کیسی بات کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد موت میں ایسے رہو گے، جہنم کی آگ جلاتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ محشر کے عالم میں تم کو ایک گھر عطا کر دے، گھر بنانے کے لیے جائے گا کون؟ یہاں پر رک کر جملے کی وضاحت اور کروں. کل کی تاریخ میں مرحوم کو لے کر گئے سبھی حضرات، اور شکر گزار رہیں گے جنہوں نے مرحوم کو کاندھا دیا. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کاندھا نہیں دیں گے تو دے گا کون؟ آج آپ دیں گے کل آپ کو دیا جائے گا. کوئی انسان حیات جاودانی لے کر نہیں آیا ہے، آئے ہیں کل چلے جائیں گے. انسان کو بتائیے، بہت بڑے عزیز تھے آپ، لیکن مرحوم کی آواز آ رہی تھی قبر سے، نیا نیا گھر بنا ہے، آؤ کوئی ساتھ آ جاؤ. اللہ اللہ، ابھی بالکل تازہ گھر بنوایا گیا ہے. عباس مہدی تلقین پڑھنے تو آئے ہو، کیا ساتھ میں نہیں آؤ گے؟ عباس مہدی جنازے کی نماز تو پڑھائی ہے، کیا قبر کے اندر نہ آؤ گے؟ ارے پڑوسی ہو ہمارے، بہتر یہ ہوگا تھوڑی دیر قبر کے اندر آ جاؤ تاکہ ہمارے دل کو سکون مل جائے. جانتے ہیں کتنا سخت مرحلہ ہے قبر کا. دنیا میں انانیت میں رہنے والا، دنیا میں ایک غرور کے عالم میں انسان رہنے والا، اس خیال میں نہ رہے کہ جیسے ہم یہاں غرور کر رہے ہیں ویسے قبر میں غرور دکھا دیں گے. اللہ کی آواز آئے گی، قبر ادھر جو ہے پیچھے گی، ادھر معاملہ صحیح ہو جائے گا. اسی لیے نماز بحثت پڑھ کے مرحوم کو بچایا جاتا ہے. قبر کا عذاب ہے لیکن کم از کم حد تک امکان کم ہو جائے. آواز دکھتی ہے، آواز آئی قبر سے، جب اتار دیا اور مٹی ڈال دیا، قبر تیار ہے. مرحوم آواز دے رہا، بیٹا اپنے بیٹے کو آواز، زندگی بھر تمہارے اوپر پیسے کو خرچ کرا، زندگی بھر تمہارے لیے اچھی اچھی چیزوں کا انتظام کرا، ارے بیٹا اپنی زندگی کو ہم نے تمہارے اوپر گزار دیا، نچھاور کر دیا، کیا ہمارے ساتھ قبر میں نہ آؤ گے؟ اور کر رہے ہیں. اچھا یہ اپنے جملے نہیں بیان کر رہا ہوں، جیسا حدیثوں میں ہے. پھر آواز آئی دوستوں سے، ساتھ میں رہ کر سگریٹ تو بہت پی ہے، ساتھ میں رہ کر جگہ جگہ گئے تو بہت ہو، ساتھ میں رہ کر طرح طرح کی چیزیں کری ہے، کیا اب قبر کے عالم میں نہ آؤ گے؟ دوستوں کی آواز آئی کہ نہیں، ہمارا ساتھ یہیں تک تھا. باپ آ گیا، باپ سے بیٹے نے سوال کر لیا، ارے بابا قبر کے اندر نہ آئیں گے؟ بابا جب بچپنے میں آواز دیتے تھے تب تو آ جاتے تھے، آج قبر کے اندر نہ آئیں گے. روایت لکھتی ہے بیٹا کھڑا ہوا ہے، باپ کھڑا ہوا ہے، اعزاء و اقارب کھڑے ہوئے ہیں، دوستان کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف اعمال ہے، ایک طرف اعزاء و اقارب، دوسری سمت اعمال. بیٹے سے پوچھا آگے، بیٹے نے کہا نہیں، ہمارا معاملہ قبر تک تھا. اور کہیے گا پہچانو قبر کی منازل کیا ہے. ہمارا معاملہ صرف قبر تک تھا، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. یہاں پر چیپٹر کلوز کر دیا جائے گا. دوستوں سے سوال کرا دیا، تم تو میرے دوست تھے، ہاں جب بھی تم کو پیسے کی طلب ہوئی ہم نے دیا، آج کیا ہمارے ساتھ نہ ہوں گے؟ کہا نہیں، بس یہیں پر، اس کے آگے ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں. ہمارا ساتھ یہیں تک تھا. نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، نتیجہ یہیں تک ہے. غور کریے گا، معاملہ یہیں تک رہے گا.
اجزاء تاریخ کو گم کر دیا گیا، بھائی تم تو آ جاؤ، مرحوم آواز دے رہا ہے، اب دیکھو ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں گے ضرور، لیکن ہم قبر کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتے۔ غور کر رہے ہیں، روایت لکھتی ہے یہ اجزاء تاریخ تھے، دوسری طرف اعمال کھڑا ہوا ہے، اور مرحوم پریشان نہ ہونا، بیٹا نہیں جائے گا ہم ساتھ میں جائیں گے، باپ ساتھ میں نہیں جائے گا ہم ساتھ میں جائیں گے، کوئی اجزاء تاریخ ساتھ میں نہیں جائے گا ہم ساتھ میں جائیں گے۔ روایت لکھتی ہے قبر بنا دی گئی، وہاں کوئی CFL تو لگا نہیں ہے، ہائیڈروجن تو لگا نہیں ہے، مرکری تو لگی نہیں ہے، اجالا ہوگا کیسے؟ ہم بہت دولت تھی ہمارے پاس، ہم چاہتے مرکری لگوا لیتے، اور کر رہے ہیں کسی جگہ سنا دیا تو AC تک لگوا دی گئی تھی، ایک سلوات پر محمد وآل محمد کا ایسے اعمال لے کر جاؤ کہ AC کی ضرورت تک نہ پڑے، اور کر رہے ہیں آج مٹی ہے، اندھیرا ہے، بالکل سناٹا، بیٹا ساتھ میں نہیں، بیوی ساتھ میں نہیں، بیٹی ساتھ میں نہیں، اجزاء و اقارب ساتھ میں نہیں، گھر والے ساتھ میں نہیں، اب ساتھ دے گا کام، اور کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھا سیاحوں سے روشنی آ رہی تھی، مرحوم نے سوال کر لیا تم کون؟ کہا ہم وہی ہیں جس کے لیے 5 مرتبہ تم اٹھتے تھے، میں بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں، ہم وہی ہیں جس کے لیے صبح کے زمانے میں جب شیطنت سوتی رہتی ہے تم کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہمارا نام نماز ہے، اللہ اللہ، ایک جسمانی مجسمہ لے کر آ رہی ہے نماز، گھبراؤ نہیں، بیٹا نہیں آیا ہم ساتھ دیں گے، گھبراؤ نہیں، رشتے دار نہیں آئے ہم ساتھ دیں گے، اور تم ساتھ کیسے دو گے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے، ہم نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا ساتھ دیں گے تو یہی سوال کرے گا دو گے کیسے؟ مرحوم نے سوال کر لیا ساتھ دو گے کیسے؟ اور جب اللہ تمہارے ہمارے اعمال دے گا تو جو کمی ہوگی نماز کی ہم پورا کر دیں گے، اور کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں گھر ہوگا چلا آ رہا ہے، اور تم کون؟ اور جس کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے صبح سے شام تک تم بھوکے تھے ہم وہی ہیں، اور کر رہے ہیں، لیکن اللہ اللہ یہاں پر رک جملہ کہہ دیا جائے، جس کے لیے اپنی زندگی کو گزار دیا، جس کے لیے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا، جس کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، وہ قبر کے اندر نہیں آ رہا ہے، جس کے لیے انسان پاگلی کر رہا ہے وہی قبر کے اندر ساتھ دے رہی ہے، وہ کر رہے ہیں اس سے بات کر دے محمد جس کے لیے پاگلی آ رہی ہے، روزہ رکھے کیسے شوگر کے مریض ہے، نماز پڑھے کیسے پیر صحیح نہیں ہے، غور کر رہے ہیں ہم کیسے عبادت کر لیں، اتنی قوت نہیں ہے، اللہ اللہ کھانا ایک مرتبہ کھاؤ، لیکن اگر روحانی قوت بڑھ جائے گی تو انسان ذات عالی بن جائے گا، اگر جسمانی قوت بن جائے گی تو انسان فرعون جیسا نظر آئے گا، میں بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں، بہتر یہ ہے اپنے اعمال کو سدھارا جائے جو تمہارا قبر میں ساتھ دے، روایت لکھتی ہے مرنا طے ہو گیا اس سے پہلے کہ مراحل پر آئیے، اب مرحوم جب گھر سے نکل رہے تھے اس سے پہلے گھر سے ایسے ہی نکالا گیا، قبر کے مراحل طے کر رہا ہوں اسے ایسے ہی نکال دیا گیا، تب دارے پانی سے چلے گئے ہیں، لہٰذا ایک چادر میں لپیٹ دیا جائے اور لے کر چلے جائے دفنا دے، ٹرم کنڈیشن ہے نا، رول تو فالو کرنا پڑے گا اسلام کا، وہ دنیا والے ہوں گے تو فالو نہ کرے، وہ دنیا والے ہوں گے جو جنابت کی حالت میں جا کر نماز سے چڑھا دیتے ہیں، لیکن ہم تو وہ ہے اگر مرحوم دنیا سے چلا بھی جائے تو 3 بار غسل دے کر بتاتے ہیں ہم نے پاک کر دیا ہے، اور کر رہے ہیں روایت لکھتی ہے مرحوم دارے پانی سے جب رخصت ہوئے گھر والوں نے دیکھا گریا ہوا، اجزاء و اقارب کے اوپر خود گریا، باپ کے اوپر خود گریا، شوہر کے اوپر خود گریا، لیکن روایت یہ لکھتی ہے ابھی تک تو شوہر تھا، اور یہاں پر کوئی جملے کی اور تصدیق کر دی جائے، جو یہ کہتے ہیں مہر معاف کروا لو، ہاں
یہ آج کل سننے کو مل رہا ہے، وہ دوسروں کا ظاہر ہوں گے جہاں مرنے کے بعد انسان نامحرم بھی ہو جاتا ہے اور مہر بھی معاف کروایا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے نکاح کرا تھا تو مہر دے دیتے، معاف کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اگر زندگی میں معاف نہ کروا پائے تو مرنے کے بعد معاف نہیں ہوتا ہے۔ غور کر رہے ہیں، زندگی میں معاف نہیں کروایا، مرنے کے بعد معاف کروا رہے، دوسرے میں نہیں ہوں گے جہاں مرنے کے بعد شوہر کا چہرہ دیکھنا نامحرم ہے، دیکھنا نہیں، رونا نہیں، خار میں نہیں آئیں گے، وہ تمہارے یہاں کے مردے ہوں گے جو فرار اختیار کرتے ہیں نظر آتے ہیں، ہمارے یہاں کا مردہ اللہ سے عبادت لیتا ہے اور جو اذان سے ملنے آتا ہے، جن کے اجداد میدان میں ہوئے ہو ان کی روحیں جہنم میں کیسے ٹکیں گی؟ بھائی ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو میدان میں بھی ٹکا رہا، خود بھی ٹکا ہے، اپنے چاہنے والے کو بھی ٹکے ہوئے ہیں۔ اے دنیا والوں، ہم اسی کے ماننے والے ہیں، اسی لیے کہا گیا جتنا دنیا کر سکتے ہو کرو، منع نہیں ہے، لیکن ٹچ نہ کرنا۔ اللہ اللہ، باپ ہے، یہ تمہارا شوہر ہے، یہ تمہارا باپ ہے، لیکن مس نہ کرنا۔ اے معبود ہمارا باپ ہے، جب ہم کو ضرورت ہوتی تھی جیب سے پیسے نکال لیا کرتے تھے۔ اے معبود جب پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے گلے سے لپٹ جایا کرتے تھے۔ اللہ کی آواز آئے گی، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، باپ ہے، تمہارے اوپر شفقت کرنے والا ہے، تم کو تسلی دینے والا ہے، لیکن مس نہ کرنا ورنہ نجس ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ، میں بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ معبود انصاف کی بات کرو، ہم ٹچ نہ کریں، ہم مس نہ کریں، نجس ہو جائیں گے، کہاں یقیناً نجس ہو جاؤ گے۔ باپ ہے لیکن مس کرنے کے بعد انسان کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ اللہ غسل واجب نہ کرواتا بلکہ دنیا والوں کی عقل نکلوا رہا ہے۔ دنیا میں غرور کر رہے تھے نا، ہم کو مس نہ کرے، ہم کو چھوئے نہیں، ہم کو ٹچ نہ کرے، اب مرنے کے بعد یہ اتنا نجس ہو گیا ہے کہ دنیا مس کرنے آئے گی، پوری دنیا نجس ہو آئے گی۔ اللہ اللہ، اب چاہتے ہیں یہ پاک ہو جائے تو پہلے سدر سے نہلا دینا، دوبارہ کافور سے نہلا دینا۔ ہاں یہاں پر رکر ایک مسئلے کی اور تصدیق کر دی جائے، اتنا ملایا جائے کہ صرف مہک آ جائے۔ ہاں وہ اور مرحلے ہوں گے جہاں پر صرف بیڑی ہی بیڑی نظر آتی ہے، صرف کافور ہی کافور نظر آتا ہے، نہیں، اتنا ملایا جائے کہ مہک آ جائے۔ دو پانی سے نہلا دیا، اللہ سے سوال کر لیا، معبود چھو لے، ابا حضور ہے اور کر رہے ہیں، اللہ کی آواز مسئلہ کر لینا، اگر چھو لیا تم بھی ویسا ہی ہو جاؤ گے نجس۔ اللہ اللہ، اگر تم نے مت کرا تم بھی نجس ہو جاؤ گے۔ معبود کرنا کیا ہے؟ اب بہتر یہ ہے خالص پانی سے نہلا دو، جس میں نہ کافور ملا ہو، جس میں نہ بیڑی کا پانی ہو، نہ سدر ملا ہو، خالص پانی سے نہلاؤ۔ نہلا دیا، اب اللہ نے پوچھا معبود چھو لے، خود یقیناً چھو، تم بھی چھو، اعزاء اقارب بھی چھوئے، محلے والے بھی چھوئے، معبود پاک ہو گیا، کہاں یقیناً پاک ہو گیا ہے۔ اور دنیا والوں، اللہ کو غسل کروانے کا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو پیغام پہنچانا ہے، انانیت میں نہ رہنا، غرور میں نہ رہنا، تکبر کے عالم میں نہ رہنا، حسد کرنے والے نہ بننا، غیبت خور نہ بن جانا، اور اس بات کا خیال ہے ایک دوسرے کی ٹاٹ نہ کرنا، کدھر خوری نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ سب کرا ہے تو یقین جانو ہم نے تو انتظام کر دیا ہے، یہ اتنا نجس ہے کہ اگر دنیا مس کرنے وہ بھی نجس ہو جائے۔ اللہ اللہ، بہتر یہ ہے 3 پانی سے نہلا دیا جائے۔ روایت لکھتی ہے نہلایا گیا، اب اللہ کی آواز آئی، مستحبات پر عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ ہمارا مستحب کرنا ہے۔ اگر مستحبات پر عمل کرنا ہے تو عقیق لے لو، عقیق لینے کے بعد زبان پر رکھ دو۔ معبود لمبے سفر کے لیے جا رہا ہے،
ارے ہم الہ آباد بھی اگر جاتے ہیں تو ایک بوتل ساتھ میں لیے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں آپ. میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں مرحلہ مرنا ہے کیا؟ دارے پانی سے نقصان دینا ہے کیا؟ کبھی غور کرا یہ جو عقیق ہے ہم نے رکھا کیوں؟ سفید قالینی سے بایا دیوی تک کا سفر تو ہے نہیں. اگر اتنا سفر ہے تو ضرورت نہیں ہے رکھنے کی. یہاں سے ممبئی جائیے ٹرین کا سفر کریے کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ 24 گھنٹے مان کے چلیے. 24 گھنٹے کے عالم میں انصاف سے بتائیے پیاس لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اور جو پانی نہیں بھی پینے والا ہے، میں نے ایک حدیث بیان کری تھی نا، الناس حریص المامن، جب انسان کو منع کر دیا جاتا ہے طلب اور بڑھ جاتی ہے. اور پیاس لگے گی ضرور تو کچھ ایسا انتظام کر دیا جائے جس سے مرحوم کو پیاس کا احساس نہ ہو. سفر برزخ تک کا ہے اور یہ سفر جاری رہے گا. اب وہ چلنا شروع کر چکا ہے، اب وہ برزخ کے میدان میں چل رہا ہے، برزخ کے مراحل کو طے کر رہا ہے. لہذا درمیان راہ میں اگر پیاس لگ جائے تو عقیق کے سہارے ٹھنڈک مل جائے. اللہ اللہ. اب بھی سمجھ لینا آیا ہو کربلا کے میدان میں آئیے. روایت لکھتی یہ ہے علی اکبر جنگ کے ہنگام سے واپس آئے. حسین ابن علی سے سوال کر لیے سوالات. امام حسین نے کہا اپنی زبان کو نکالو، ہمارے ذہن میں رکھو. فوراً زبان باہر نکال لی. روایت بیان یہ کرتی ہے اپنی انگوٹھی کو اتارا، علی اکبر دہن مبارک میں رکھ لے، شاید ٹھنڈک محسوس ہو جائے. میں بڑی آسانی سے مراحل کو طے کر کے آگے بڑھ گیا. شاید ٹھنڈک محسوس ہو جائے. اے دنیا والوں، فلسفہ عقیل کی یہی ہے کہ اگر زبان پہ رکھ دیا ہے تو مرحوم کو پیاس کا احساس نہ ہوگا. ایک شلوات پڑھ دے محمد علیہ. یہ ہوتا ہے کہ حضور نماز آپ کو پڑھانی ہے اور کر رہے ہیں قبلہ پڑھانا آپ کو ہے چاہے جہاں رہے. یہ معاملہ سلمان فارسی نے امام علی کے ساتھ کر دیا. ایک شلوات پڑھ دے محمد علیہ. یا علی آپ کہیں بھی رہیے، نماز آپ ہی کو پڑھانی ہے. اچھا آج کل کا مولوی اگر ہوتا تو صاحب منع کر دیتا. ہاں یہ تھوڑی نہیں ہوتا ہے کہیں بھی رہے پڑھا دے. لیکن ذات علی اس ذات کا نام ہے جو چشم زبان میں رسول کی امداد کو آ جائے. وہ کیا مرحوم کی نماز کے لیے نہیں آئے گی؟ میدان میں ہے سلمان فارسی، دارے پانی سے رخصت ہو گئے. اب لوگوں میں خلبلی ہے نماز پڑھائے گا کون؟ اللہ اللہ. میں بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. نماز پڑھائے گا کون؟ اگر فلاں نے پڑھایا جو وہاں پر موجود تھے تو ہم نہیں جائیں گے اور کر رہے ہیں. تو بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں. اگر علی نے پڑھایا تب تو پہنچیں گے. روایت لکھتی ہے خلبلی مچی ہوئی ہے کون پڑھائے گا؟ کون پڑھائے گا؟ سلمان فارسی چل بس رہے. بتائے گا کون؟ اللہ اللہ. بھائی بتائے گا تو وہی نا جس کی نماز ہونے والی ہے اور کر رہے ہیں. میں بڑی آسانی سے طے کر رہا ہوں میرے علی کو. روایت بیان یہ کرتی ہے کچھ ہی دیر میں دیکھا گیا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے. آندھیاں چلنے لگی، دھول اڑنے لگی. لوگوں نے دیکھا علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے. بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں. جیسے ہی یہ آواز سلمان کے کانوں میں گئی آنکھوں کو کھول لیا. اللہ اللہ. میں رک کر ایک مرحلہ طے کرنا چاہ رہا ہوں. اسماعیل تھم، اسماعیل تھم، اسماعیل تھم. اے مرحوم فلاں ابن فلاں میری بات کو سنیے نہیں. اللہ اللہ. میری بات کو سمجھیے نہیں. اے معبود کیسی بات کر رہا ہے؟ یہاں زندہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جہاں زندہ کی عقلیں کام نہ کرے وہاں اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ مرنے کے بعد زندہ سنے نہ سنے لیکن مرحوم سنے گا بھی سمجھے گا بھی. کر رہے ہیں روایت لکھتی ہے کہ سلمان فارسی نے سنا علی آ رہے ہیں، آنکھوں کو کھول لیا، اٹھ کر بیٹھ گئے. اللہ اللہ.
ہمارے یہاں کا روم اگر آگ بھی کھول لے تو کوئی بچے گا نہیں، اور کر رہے ہیں روایت لکھتی ہے جناب سلمان نے آنکھوں کو کھولا بیٹھ گئے، علی قریب آئے اور آنے کے بعد کہا مردوں کا اٹھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ سلمان فارسی واپس چلے گئے اور دنیا والوں اب سمجھ میں آیا علی آ رہے تھے، اس کو کہتے ہیں اسماء، علی سامنے آ کر سلوات پڑھنا علی آ رہے ہیں، اس کو کہیں گے اسماء، سن کر بیٹھ گئے۔ علی نے کہا آ کر سلمان اتنا اچھی چیز نہیں ہے، لہٰذا اپنے مقام پر واپس چلے جائیے، اس کو کہتے ہیں ابہام۔ اے دنیا والوں، یہی تو ہم بھی پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ دنیا والوں کے رسول ہوں گے جہاں پر دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہم کے رسول اس کو مانتے ہیں جو محشر کے عالم میں بھی ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ اللہ، اور کر رہے ہیں معاملہ طے ہو گیا۔ روایت لکھتی ہے یہ مرحلے سے پہلے آخری جملہ ہے ربط مسائل، اس مرحلے سے پہلے سلمان فارسی کھڑے ہوئے تو امام علی سوال کر لیا، یا علی کس کی قبر میں جاتے ہیں؟ کہیں اور سوال کرتے تو کیا ہوتا؟ میں بڑی آسانی سے مراحل کو طے کر کے آگے رہوں، اگر کہیں اور سوال کر لیتے کہاں آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہمیں خود نہیں پتا، ہم خود جائیں گے کہ نہیں؟ جسے میدان کا نہ پتا ہو، اللہ اللہ، جو صرف رونا جانتا ہو، کبھی غار کے عالم میں رہ کر بتایا، کبھی میدان سے قرار اختیار کر کے بتایا، کبھی کرامت دعوات نہ دے کر بتایا، وہ بتانا نہیں لگ جاتے ہم افضل ہے۔ جناب سلمان فارسی نے سوال کر لیا، یہ بتائیے کس کی قبر میں آئیں گے؟ مومن کی قبر میں آئیں گے کہ نہیں؟ ہم یقیناً آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ کچھ وہ تو سمجھ میں آیا ہے امیر المومنین ہوگا، مومنہ کی قبر میں تو آئیں گے ہی، لیکن مولا کیا مشرک کی قبر میں بھی آئیں گے؟ کیا منافق کی قبر میں بھی آئیں گے؟ کیا بالکل آئیں گے۔ اللہ اللہ، دنیا کے اعلان ہوتے تو اپنی پارٹی کو دیکھتا ہے، اور کر رہے ہیں آپ اگر ہماری پارٹی میں ہے تب تو ہم آئیں گے، اگر برعکس ہے نہیں آئیں گے۔ میں بڑی آسانی سے مراحل کو طے کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ روایت لکھتی یہ ہے امام علی سے سوال کر لیا گیا، یا علی آئیں گے یا نہیں؟ کنفرم ہے بالکل، اپنی زبان میں سیٹ کنفرم ہے، ویٹنگ لسٹ میں معاملہ نہیں ہے آئیں گے کہ نہیں، اور کر رہے ہیں آپ معاملہ یہاں اے سی والا نہیں ہے، آدھی ان کی آدھی ہماری، میں بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھوں۔ ہاں، آر اے سی کا زمانہ بڑا سخت ہوتا ہے، بیٹھ گئے آدھے میں خود اٹکے ہیں آدھے میں دوسرا، علی کو کہنا چاہیے ہم بھی آئیں گے، معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ بھی آئیں گے۔ معاملہ آر اے سی کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آدھا ہمارا ہے آدھا ان کا ہے، لیکن علی نے کہا جیسے مومن کی قبر میں ویسے منافق اور مشرک کی قبر میں۔ مولا مومن کی قبر میں آئے، سمجھ میں آیا مولا آپ آئے ہیں جواب دینے کے لیے، کہاں جواب دینے کے لیے آئے ہیں؟ نیا نیا گھر بنا ہے نا، رشتے دار کوئی نہیں ہے، اعزا و اقارب کوئی نہیں ہے، اب جس کو امام مانا ہے زندگی بھر وہی تو سہارا دے گا، اور کر رہے ہیں لہذا ہم آئیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، منکر و نکیر مبشر و بشیر آ جائیں گے۔ ہاں، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ ایگزام ہال میں ایک مثال دے کر بچوں کے لیے آگے بڑھ جاؤں، ایگزام ہال میں گئے، ہائی اسکول انٹر کا ایگزام ہے، خدا نہ خواستہ ٹیچر جان پہچان کا مل جائے، بڑے خوشی کے عالم میں رہیں گے، بھلے ہی بتائے گا، لیکن اطمینان میں کب ہو جائے گا ہمارا جاننے والا ہے، ہمارا محلے والا ہے، ہمارا دوست ہے، لہذا اطمینان میں قلب ہو جائے گا۔ لیکن اگر استاد رحم دل ہو جائے تو بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں، اگر 8 کوشچن ہم کو آ رہے ہیں دے وہ بتا دے، اس سے بہترین استاد کوئی نہیں۔ روایت لکھتی یہ ہے اعزا و اقارب نہیں،
چاہنے والا نہیں، خاندان والا نہیں، بیٹا ساتھ نہیں دے رہا ہے، والدین ساتھ نہیں دے رہے ہیں، دوستان ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اب ساتھ تو وہی دے گا نا جو محشر کے عالم میں لے جانے والا ہے، جو پورے صراط پہ پار کرانے والا ہے، جو آپ کی شفاعت کرنے والا ہے۔ روایت لکھتی جو ہے جیسے ہی علی کے چہرے کو دیکھا، ابھی تک جو غم زدہ تھا، مسکراہٹ آ گئی، یا علی آپ آ گئے، تھوڑا سکون مل گیا۔ معبود تیرا شکر ہے، کوئی تو جان پہچان کا آیا۔ تو تم گھبراؤ نہیں، سوال ہو رہا ہے، پریشان نہ ہو۔ آخری مراحل ہے قبر کے، سوال ہو رہا ہے، سوال کر لیا، من ربک، تمہارا رب کون؟ اچھا نئے نئے آئے یہاں پر رکر ایک مسئلہ اور حل کر دیا جائے، چاہے انگلش چاہے جتنی یاد کر لیجئے، قبر کے مراحل میں عربی ہی آئے گی۔ اللہ اللہ، روایت بیان یہ کرتی ہے، پوچھ لیا تمہارا رب کون؟ مریم کو چاہیے تو کہہ دیتے جیسے ہندی میں بات کر رہے تھے، ہمارا رب اللہ ہے، اور کر رہے ہیں پروردگار، جواب نہیں دے پا رہے، ڈر رہے ہیں نا، ابھی نیا نیا ڈر ہے، پتہ نہیں کون کیسے کیسے سوال کرے، ڈر کا عالم ہے۔ امام علی نے کہا دیکھو گھبراؤ نہیں، جواب دو، ہمارا رب پروردگار ہے، خدا ہے، اللہ ہے۔ سکون ملا، پہلا کوشچن حل ہو گیا۔ دوسرا سوال کرا گیا، تمہاری کتاب کون ہے؟ تو زندگی بھر ہم نے قرآن پڑھی تھی، لیکن خوف کا عالم ہے نا، بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا جواب دے۔ امام کی آواز آئی میرا چاہنے والا ہے، گھبراؤ نہیں، تم کہہ دو ہماری کتاب قرآن ہے۔ روایت لکھتی ہے دوسرا معاملہ حل ہو گیا۔ تیسرا سوال کر لیا گیا، تمہارا قبلہ کیا ہے؟ جس کو ہم قبلہ مان رہے ہیں، اللہ اللہ، میں بڑی آسانی سے کہہ کر آگے بڑھیں گے، قبلہ مان رہے ہیں، قبلہ، یہ قبلہ کام نہیں آئیں گے، اور کر رہے ہیں اس قبلہ کی طرف نگاہ کرنے سے یہ قبلہ آپ کی شفاعت ایسے نہیں کرائیں گے۔ علماء حتیٰ شفاعت کے مستحق ہے، چوری کرنے والا، قبضانے والا، چھیننے والا، ہڑپنے والا اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ روایت لکھتی ہے، سوال کر لیا قبلہ کیا ہے، جواب کیسے دے؟ ابھی نیا نیا آیا ہے نا، جب کسی کا نیا گھر بنتا ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، ڈر رہتا ہے، پتہ نہیں پڑوسی کیسا ہو، اللہ اللہ، پتہ نہیں پڑوس والا کیسا ہو، کہیں کھٹکھٹا کر کہہ تو نہیں رہا ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور کر رہے ہیں۔ روایت لکھتی ہے گھبرا رہا ہے، امام علی نے کہا پریشان نہ ہو، جواب دو، ہم کہہ رہے ہیں، کب ہمارا قبلہ کعبہ ہے، معاملہ حل ہو گیا۔ پھر سوال کر لیا گیا تمہارا نبی کون؟ ہم کو تو کہنا چاہیے تھا نا، نبی تو وہ ہے جو جھوٹے جھوٹے دعوے کر رہے تھے وہاں پر، کئی مسلم القذاب جیسے، کئی سجا جیسے لوگ، لیکن روایت لکھتی جو ہے امام علی کہتے ہیں گھبرانا نہیں، میرے چاہنے والے ہو نا، میرے ماننے والے ہو، پریشان نہ ہو، ہر جواب دے دے، قد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے۔ روایت لکھتی ہے یہاں تک حل کروایا کوشچن پیپر، استاد نے کوشچن پیپر حل کروا دیا، رحم دل تھا، لیکن جیسے ہی آخری سوال ہوا تمہارا امام کون؟ اللہ اللہ، اب امام کو چاہیے تھا کوشچن حل کروا کے اور چاہنے والے کہہ دو تمہارا امام علی ہے، لیکن علی خاموش رہے، پریشان ہو رہا ہے مرحوم، جواب کیا دے، کہیں کیا، سنائیں کیا، کچھ یاد ہی نہیں کرا۔ اللہ اللہ، جب ہم نے کچھ یاد نہیں کرا پریشان ہو رہے ہیں، امام علی نے کہا اب ہم جواب نہ دیں گے، زندگی بھر جس کے دامن کو پکڑا ہے، زندگی بھر جس کی پیروی کری ہے، اب اس کو آواز دو، اگر محشر میں آ جائے، قبر کے عالم میں آ جائے، وہ اکبر ہے، نہیں تو ہم اکبر ہے، اور کر رہے ہیں۔ روایت لکھتی ہے آواز دی گئی حضرت آ جائیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے آواز دے دی حضور آ جائیے، اور تم ہمارے چکر میں ہو، ہمیں خود نہیں پتا ہمارے میں کون آئے گا، اللہ اللہ، اور کر رہے ہیں۔ معاملہ لکھتا یہ ہے اگر چاہنے والا ہوا
کہ ہمارا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے تلقین کے زمانے میں ایک بار پہلے پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے، ایک بار 40 قدم دور کر کے پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے، تاکہ عقلی توازن نہ کھویا جائے۔ غور کر رہے ہیں؟ جہاں عقلی توازن ہو جائے وہ دوسرے مراحل ہوتے ہیں، لیکن اللہ جب مرحوم دنیا سے چلا جاتا ہے تو رشتے دار، اعزا وقارب، دوستان، گھر والے چیخ چیخ کر روتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا جب بچے گریہ کر رہے تھے ہر انسان آ رہا تھا، ہاتھ رکھ رہا تھا پریشان نہ ہونا، تسلی دے رہا تھا گھبرانا نہیں، باپ چلا گیا ہے ہم تمہارا ساتھ دینے والے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا جب بچے گریہ کر رہے تھے کوئی تازیانہ نہیں لگا رہا تھا، بچے گریہ کر رہے تھے کوئی تماچے نہیں لگا رہا تھا، بچے گریہ کر رہے تھے کوئی گرے نہیں مار رہا تھا، لیکن اللہ ارے کربلا کا میدان دیکھنے سکینہ جیسی بچی موجود ہے، لیکن جیسے ہی گریہ کی آواز رہتی ہے کوئی تازیانے لگا رہا ہے، کوئی گرے لگا رہا ہے، کوئی گوشوارے سننا۔ اللہ اگر یقینی کو سمجھنا ہے تو کربلا میں 2 ذاتیں سے سمجھو، پہلی ذات ذات سید سجاد، دوسری ذات سکینہ۔ جانتے ہیں سکینہ کا امتحان کیسے کیسے لیا گیا ہے؟ اگر باپ تم سے محبت کرتا ہے تو اپنے دامن کو پھیلا لو، تخت میں چل رہے گا۔ روایت لکھتی ہے اپنے بابا کو آواز دو، اگر محبت کرنے والا بابا ہے تو یقیناً آ جائے گا۔ روایت لکھتی ہے دامن کو پھیلایا گیا، اے معبود آج ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ روایت بیان یہ کرتی ہے سر حسین اٹھا، تشت سے اٹھنے کے بعد سکینہ کے آبا میں آ گیا۔ روایت لکھتی ہے مرحلہ طے ہو گیا۔ یہاں پر رک کر ایک مرحلہ اور طے کر دے، آخری مرحلہ خدا کو کوئی غم نہ دے، پروردگار جوار معصومین میں دخل رعایت کرے معصوم کو، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، پروردگار غور کریے گا۔ روایت لکھتی ہے جب مرحوم دنیا سے گئے بیٹا موجود تھا، کفنانے کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا، دفنانے کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا، مجالسیں برپا کر دی گئی کہ نہیں کری گئی، چاہنے والے آئے کہ نہیں آئے، کھانا کھلایا گیا کہ نہیں کھلایا گیا۔ روایت لکھتی ہے سارے مراحل کو طے کر لیا گیا، لیکن اللہ ارے کوئی سید سجاد سے پوچھے ارے یتیمی کیا ہوتی ہے؟ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، سید سجاد اسے کا سہارا لے رہے ہیں، اے ابو اماں ذرا اسے کا سہارا دے دیجیے۔ تبارک اللہ۔ روایت بیان یہ کرتے ہیں کہ بنی اسد کے لوگ، آخری جملہ ہے ختم مسائل، بنی اسد کے لوگ جب دفنانے آئے ہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں کون کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے۔ بس جنازے پہچاننے کے لیے شرط یہ ہے اس پر سر ہونا چاہیے، لیکن اللہ جس کا سر نہ ہو وہ تو وہی پہچانوائے گا نا جو وارث ہے۔ دیکھا اعجاز امامت سے امام زین العابدین چلے آ رہے ہیں، اے بنی اسد کے لوگوں پریشان نہ ہو، ہم بتائیں گے یہ کس کا جنازہ ہے، ہم بتائیں گے یہ کس کا جنازہ ہے، ہم بتائیں گے یہ زہیر کا جنازہ، ہم بتائیں گے یہ حبیب کا جنازہ، ہم بتائیں گے یہ حر کا جنازہ ہے، ہم بتائیں گے یہ وحید کا جنازہ ہے، ہم بتائیں گے یہ علی اکبر کا جنازہ ہے، ہم بتائیں گے یہ اول محمد کا جنازہ ہے۔ روایت لکھتی ہے کہ ایک جنازے سے بتاتے رہے، تصدیق کرتے رہے، بنی اسد کے لوگ دفناتے چلے گئے، لیکن اللہ مرحلہ بھی آیا، ایک بیٹا کہہ رہا ہے اے بنی اسد کے لوگ تم چلے جاؤ، معصوم امام کو دفنانا ہے نا، ہم ہی دفنائیں گے، میرے بہتر یہ ہوگا ایک چٹائی لے کر آ جاؤ، وہ چٹائی ہمارے حوالے کر دو۔ روایت بیان یہ کرتی ہے اور بنی اسد کے لوگ چٹائی لے کر آئے، امام تعارف میں امام سوزن کو لے کر آیا، لے کے بعد قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ روایت لکھتی ہے قبر کے حوالے کر دیا گیا، دو ہاتھ اور آمد ہو گئے، ایسے یہ سجاد ارے یار ہماری امانت کو ہمارے حوالے کر دو، ارے کٹیا پیس کر پایا تھا، ارے تمر میں رحم تک نہ کرا۔
حضرت اللہ اور روایت بیان یہ کرتی ہے کہ سید سجاد قبر کے حوالے کر رہے ہیں اور دنیا کرتے آ رہے ہیں بابا ارے آپ کے جانے کے بعد بہنوں کے سروں کے چادریں چھین لی گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد اسیر کر دیا گیا، ارے بابا آپ کے جانے کے بعد کے درمیان لوگ صدقات کے قبور دیکھتے رہے، وہ آیا کرتی رہی، اے نہیں دو ہم سید زادیہ ہیں ہمارے اوپر عالم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیم امره اور رضیات محمد وعلی محمد کا واسطہ ہماری اس